اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج مبارک کی جو تفصیلات عرض کر رہا تھا۔ کل ہم مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے بعد اس براق کو جو ہے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھ دیا، اور اس کے بعد پھر ایک کہا جاتا ہے کہ سیڑھی تھی جس کے اوپر چڑھے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ پہنچے پہلے آسمان کے اوپر۔ جب پہلے آسمان کے اوپر پہنچے تو پہلے دروازہ اس کا بند پایا۔ دروازہ جب نوک کیا گیا تو پوچھا، آواز آئی کون ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے کی اجازت ملی ہے؟ عرض ہاں، فرمایا ہاں ملی ہے۔ پھر دروازہ کھولا گیا آسمان کا اور آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہا گیا، سلامتیاں بھیجی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جہنم کے اور پھر تفصیلی جو ہے وہ مشاہدات جو ہے وہ کروائے گئے۔ بہت ساری شخصیات سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کو، ایک شخص آپ نے ایسا دیکھا جو اپنے تئیں بالکل مکمل تھا، اس میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں تھا، وہ جب پوچھنے پہ تعارف کروایا گیا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ پرچھائیاں تھیں۔ آپ جس وقت دائیں جانب دیکھتے تو آپ ہنس پڑتے، خوش ہو جاتے، آپ بائیں جانب دیکھتے پرچھائیوں کو تو آپ دیدہ ہو جاتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا کہ میں جب دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو اپنی اولاد میں سے نیک لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے اور میں خوش ہو جاتا ہوں۔ جب میں اپنے بائیں جانب دیکھتا ہوں تو میں اپنی اولاد میں سے لوگوں کو جو ہے وہ برے کام دیکھتے ہوئے کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں آبدیدہ ہو جاتا ہوں کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے جہنم کا مشاہدہ، تفصیلی مشاہدہ جو ہے وہ کروایا گیا۔ اب جب آپ نے اس تفصیلی مشاہدہ کیا، دیکھیے سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ دکھائے گئے جہاد کرنے والے لوگ۔ اب ذہن میں یہ رکھیے کہ جہاد ابھی فرض نہیں ہوا، ابھی مکی زندگی ہے، لیکن جہاد فرض ہوتا ہے جا کے مدنی زندگی میں۔ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کھیتی ہے، اس کھیتی کو کاٹے جا رہے ہیں، جتنی کاٹے جا رہے ہیں پیچھے سے اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ جہاد کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسانیت کا جو مذہب ہے وہ جہاد سے ہی پنپتا ہے، اس کو جو پانی لگتا ہے وہ جہاد سے ہی لگتا ہے۔ اگر ہم جہاد نہیں کرتے یا جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا حال جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خواری ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بتا دیا گیا کہ جہاد جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے کچھ بڑھ کے جو ہوگا وہ جہاد ہی ہوگا، اور جب تک جہاد کے لیے مسلمان جو ہے وہ تیار رہے، جب تک قرآن ہاتھ میں رکھا، تب تک اس دنیا میں بھی سرفراز رہے، اور آخرت کے تو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ کر لیا اور ہم جو ہے وہ موت کو بھولنے لگے اور زندگی سے پیار کرنے لگے موت کی بجائے، تب سے ہم ذلیل و رسوا کرنے لگے۔ تو ان جہاد والوں کے لیے تو یہ فرمایا گیا کہ جتنی کھیتی وہ کاٹتے جائیں گے اتنی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور اگتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے دیکھا کہ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا سر جو ہے وہ پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ بے نمازی لوگ، یہ وہ بے نمازی لوگ ہیں، جب وہ نمازیں نہیں پڑھتے تو پھر دنیا بھی ان کو ٹھوکروں پہ رکھتی ہے، ان کے سروں میں ٹھوکریں مارتی ہے، اور یہاں پہ بھی ان کے سر جو ہے وہ ہتھوڑوں سے کچلے جائیں۔ دیکھیے یہ وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی۔ یہ ہے وہ سجدہ کہ ہم ایک سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کے لیے، اس کے علاوہ ہم 1000 در کے اوپر جو ہے وہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم ایک سجدہ نہ کر کے دنیا کی ٹھوکریں ہمارے سروں پہ پڑتی ہیں، اور آخرت میں بھی وہی سر جو ہے وہ ہتھوڑوں سے جو ہے وہ کچلے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو پھر دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑوں پہ روند لگے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چرتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بخیل تھے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، ہر چیز جو ہے وہ اپنی جیبوں میں بھرتے چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ ان کا حال جو ہے وہ جانوروں کی طرح چرنا ہوگا، یہ جانوروں کی طرح چلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ دیکھتے کہ وہ لوگ ایسے تھے جو ذمہ داریاں کہ جن کے سروں پہ لکڑیوں کے گٹھے تھے،
اور وہ اٹھا نہیں سکتے تھے اس کو، لیکن اس کے باوجود وہ سر کے اوپر اور مزید بوجھ لاتے چلے جا رہے تھے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، ایک ذمہ داری پوری ہوتی نہیں ہے، دوسری ذمہ داری اپنے اوپر اٹھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج کے دن دیکھ لیجئے، ایک سے بڑھ کے ایک احمق، جس کے پاس ایک وزارت کا منصب ہے، اس کی تسلی اس سے نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتا کہ میرے لیے جو ہے وہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے نیچے کتنے لوگوں کا جو ہے وہ رزق ہے، مجھے کس کو جو ہے وہ جواب دینا ہے، اللہ کے ہاں جا کے کیا جواب دینا ہے۔ وہ دوسرے تیسرے منصب کی طرف بھاگا پھرتا ہے۔ کس لیے بھاگا پھرتا ہے؟ کہ جتنے منصب زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ حرام کی کمائی میرے پاس زیادہ ہوگی۔ تو ان لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا کہ وہ لکڑیاں ان کے سر کے اوپر ہیں، اٹھا وہ پا نہیں رہے، چلا ان سے جا نہیں رہا، پھر اس سے مزید لکڑیاں جو ہے وہ لاتے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو پھر دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ بڑے ہوئے تھے اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، اور لوگ ان کے اوپر سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ سود خور لوگ ہیں جنہوں نے سود جو ہے وہ جمع کرتے تھے اپنے پیٹوں میں، اور اپنے پیٹوں میں جو ہے وہ سانپ اور بچھو جو ہے وہ بھر رہے تھے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ، خواتین، کچھ مرد اور عورتیں، وہ ایک پاکیزہ صاف ستھرا خوشبودار گوشت چھوڑ کے ایک سڑے بسے، جہاں سے سڑاند اٹھ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، اس گوشت کو جو ہے وہ کھائے چلے جا رہے ہیں۔ کہ یہ کون سے عجیب لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا حلال طیب مال پڑا ہوا ہے، اس کو گوشت کو چھوڑ کے سڑے ہوئے بسے ہوئے گوشت کو، جس میں سے سڑاند اٹھ رہی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے، اس کی طرف کھائے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ زناکار لوگ ہیں، یہ زناکار وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویاں اور اپنے شوہر جو حلال تھے، طیب تھے، پاکیزہ تھے، اس کو چھوڑ کے اپنی نفسانی خواہشات کہیں اور سے پوری کرتے تھے۔ یہ چند مثالیں میں نے عرض کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران جو ہے وہ دیکھی۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، جہنم کے دروغے سے، تو اس نے انتہائی ترش روی سے جواب دیا، اور اس کا جو لہجہ تھا وہ بہت زیادہ وہی تھا اور خشک تھا۔ تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل یہ شخص کیوں؟ نے کہا یہ تو ہے ہی جہنم کا دروغہ، اس کے ہاں خوش مزاجی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ہے جہنم کا دروغہ، تو اس لیے اس کے پاس خوش مزاجی کا، مسکراہٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ جب بولتا ہے تو یہ اسی طرح ہی بولتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ خشک رہتا ہے۔ اب یہاں سے فارغ ہوئے، اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے وہ پھر دوسرے آسمان کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا آپ کو۔ وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پھر ان کے حلیے کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ میانہ قامت کے ہیں، سرخ و سفید رنگ ہے، بال لمبے سٹریٹ ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی حمام سے نکلے ہیں۔ پھر ایک صحابی عروہ بن اس کا ابن مسعود، نام شاید میں غلط نام سے نہیں، عروہ بن اس کا ابن مسعود، کہ یہاں اس جیسے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سے ملاقات کے بعد پھر تیسرے آسمان پہ چلے، وہاں پہ اس کے بعد دیکھا وہاں پہ کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس شخصیت جو ہے وہ تاروں کے مقابلے میں جو 14ویں کا چاند جس طرح چمکتا ہے اس طرح نور برس رہا ہے اس کے اوپر۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ یہ حسین و جمیل۔ فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پہ آپ کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں پہ چڑھے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون کے بعد پھر جب 6 پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ گھنگریلے بال ہیں، لمبا قد ہے ان کا، سرخ و سیاہ جسم ہے ان کا۔ اور وہاں سے ملاقات کے بعد پھر آگے چلے تو آگے پہنچ گئے 7ویں آسمان پہ۔ جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا محل دیکھا، جس کو جو ہے وہ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بیت المعمور ہے۔ جس طرح مسلمانوں کا ایک قبلہ ہے زمین کے اوپر، اسی طرح آسمانوں پہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور یہ بیت المعمور بہت بڑا ہے، اور جو فرشتے دن میں اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں ان کی تعداد 70,000 ہوتی ہے، اور 70,000 فرشتے آتے ہیں، پھر ان کو زندگی میں دوبارہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک موقع نہیں ملتا۔ اس حد تک جو ہے وہ عبادت میں جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں وہاں پہ عبادات میں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخصیت جو ہے وہ اسی بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ میرے جیسی ہے۔ تو جب پوچھا تو فرمایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ 7ویں آسمان کے اوپر آپ کی ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ اب یہ بیت المعمور جو ہے، یہ بیت المعمور اگر ہمارا قبلہ زمین کے اوپر آپ لے لیں خانہ کعبہ،
تو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک خط کھینچے نا تو اسٹریٹ فارورڈ اس کے بالکل خط کے اوپر جو ہے وہ متوازی طور پہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے، وہ قبلہ جہاں پہ فرشتے عبادات کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آگے بڑھے تو آگے بڑھ کے پھر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کے لفظ کا لغوی مطلب ہے انتہائی بیری کا درخت، کہ اس کے اوپر تجلیات کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ حد نگاہ سے زیادہ ہے۔ اس کا اور معنی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ سدرۃ المنتہا حد فاضل ہے عالم خلق اور رب الباری تعالیٰ کے درمیان، کہ یہاں پہ آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک جنرل پوسٹ آفس ہے، یہاں سے جتنے احکامات زمین پہ بھیجے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا سے منتقل ہوتے ہیں، اور یہاں سے جتنی چیزیں اوپر لے جائی جاتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ از اے سارٹ آف اے جنرل پوسٹ آفس۔ جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو وہاں پہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل میں حاضر ہوئے اور اصلی شکل میں حاضر ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ساتھ اب تک یہیں تک تھا آپ کے ساتھ، اس کے بعد میں جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا جبرائیل یہ کیا بے وفائی ہوئی، آگے کیوں نہیں چل رہے؟ فرمایا اس کے آگے جو ہے وہ میری حد ختم ہو جاتی ہے، اگر میں جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی سے میرے جو ہیں وہ پر جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ تو وہاں سے پھر اب آگے کیا ہوا، کس خلوت گاہ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز ہوئے، آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام پیش کیا۔ وہ علماء کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہو، کہ جب ہم پڑھتے ہیں التحیات تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تعریفیں بیان کی گئیں، تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے تمام پروٹوکول، تمام سلامتیاں، تمام ثنائیں، تمام تعریفیں، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ all types of protocols، all type of آداب، تسلیمات، اب ورڈنگ یہی تھی یا کیا تھی واللہ عالم، لیکن ان کے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ تھے جو اللہ کے پیارے رسول نے جو ہے وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، اور جس وقت آپ نے یہ پیش کیا والطیبات، اس کے بعد آگے سے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی سلامتی ہو آپ کے اوپر، ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آگے سے جو ہے وہ بات ہوئی۔ اس کے بعد پھر جو کہا جا رہا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کے پھر کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی سلامتی ہو اور ان لوگوں، تمام لوگوں کے اوپر جو اللہ کے صالح لوگ ہیں، جو صالح انسان ہیں۔ اب یہ بات ہوئی، اس کے بعد پھر وہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی جس گواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا پہ مبعوث کیا گیا تھا۔ وہ گواہی کیا تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب یہ وہ گواہی ہے جو دنیا میں، دیکھیے اب یہاں پہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، وہاں پہ اللہ کے نام کے ساتھ کس کا نام جوڑا جا رہا ہے، اس لیے کہ فرفعنا لک ذکرک، آپ کا نام دنیا میں تو بلند ہوا ہی ہوا تھا، اب اس آسمان کی انتہاؤں میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہ گواہی جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اللہ کی الہیت، الہ ہونے کا، الوہیت کا پیغام تو ہر نبی لے کے آیا، لیکن وہاں پہ اللہ کے رسول کی نام کی گواہی جو ہے وہ دی گئی جہاں پہ جو ہے وہ آج تک کوئی آسمان تک اس انتہاؤں تک نہیں پہنچ سکا۔ وہاں پہ وہ گواہی کہ یہ وہ گواہی ہے جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا۔ یہاں سے آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ پھر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کیسے ذکر بلند کر دیا؟ جہاں پہ پھر اللہ کا نام آیا وہاں پہ رسول کا نام آیا، جہاں پہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہیں پہ ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جہاں پہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ، کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہاں ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں واشہد ان محمد عبدہ، کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ گواہیاں آپ نے وہاں پہ دیں۔ اس کے بعد پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحائف کا سلسلہ شروع ہوا. 4 تحائف جو ہے وہ وہاں پہ دیے گئے. اب وہ 4 تحائف کیا تھے؟ سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی. آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. پورا قرآن جو ہے وہ یہاں پہ زمین پہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے. یہ 2 آخری آیات جو ہے وہاں پہ آپ کو دی گئی. کون سی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جامع ہیں، آپ کی طاقت سے زیادہ آپ پہ بوجھ بھی نہیں لادا جاتا. اللہ سے التجا ہیں، اللہ سے جو ہے وہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. بھول چوک غلطیاں ساری معاف فرما دے. اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ 2 آیات اگر پڑھ لیں تو یہ 2 آیات بھی بہت ہیں. یہ تحفہ جو ہے وہ دیا گیا. اور دوسرا تحفہ اس کے بعد کیا دیا گیا آپ کو؟ آپ کو کہا گیا کہ آپ کی امت کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رعایت رکھی ہے کہ آپ کی امت اگر شرک نہیں کرے گی تو تمام خطائیں چھوڑ دوں گا، تمام خطائیں معاف کر دوں گا. شرک نہیں معاف کروں گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کر کے آئے گا اس کو میں معاف کر دوں گا. تیسرا تذکرہ کیا نیکیوں کا کہ جب آپ کی امت میں سے لوگ نیکی کریں گے، نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی لکھ لی جائے گی. یہ پہلی کسی امت میں نہیں تھا. اور جب نیکی کر گزریں گے تو پھر اس کی کتنی حد ہے، 10 ہے، 70 ہے، 100 700 گنا تک یا جتنی اللہ چاہے جو ہے وہ اس سے لکھ لے. اور گناہ اگر بدی کا ارادہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جائے گا. دیکھیے نیکی کا، اگر نیکی کسی نے کی ہے تو یہ اس کا استحقاق نہیں بن گیا کہ مجھے اس کا صلہ جو ہے وہ دیا جائے. اس نے اپنی فلاح کے لیے جو ہے وہ کام کیا ہے. لیکن اگر کسی نے برائی کی ہے تو پھر فرض ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی پہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے. جب اس نے برائی کے ارادے سے شروع ہوا نکلا، جب تک اس نے برائی نہیں کی اس وقت تک کچھ نہیں لکھا گیا. جب لکھا گیا تو پھر اس کی ایک ہی برائی لکھی گئی اور اس کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ بھی مٹا دی گئی. جب ایک نیکی ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے. جب نیکی کر گزرتا ہے تو 1 سے لے کے 10 تک 70 100 700 کہاں جہاں بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دیتے ہیں. اب دیکھیے وہ کتنا، ایک طرف سے برائی، ہر برائی کے بدلے میں 1 لکھا جائے گا، ہر گناہ کے بدلے میں 1 برائی. نیکی 1 سے لے کے کتنی ہو جائیں گی. تو فرمایا کتنا بدقسمت شخص ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں. جب ایک نیکی سوچی لکھی گئی، کر گزری تو پتہ نہیں کتنی لکھی گئی. گناہ لکھا گیا، اگر گناہ جو ہے وہ، اب نیکی تو مٹائی نہیں جا سکتی. گناہ کیا، گناہ کے بعد توبہ کر لی تو اللہ نے وہ سلیٹ صاف کر دی اور پھر جو ہے وہ ویسے کا ویسا کر دیا. وہ مٹ بھی گئی، رحمت بھی ہو گئی. اس کے باوجود کتنا بدقسمت شخص ہوگا وہ جس کے لیے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے جو ہے وہ بڑھ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ اس کے بعد جو چوتھی چیز آپ کو عطا فرمائی گئی، وہ چوتھی چیز آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا. انیشلی آپ کو جو ہے وہ 50 نمازوں کا حکم دیا گیا. آپ وہ 50 نمازیں لے کے جو ہے وہ نیچے اترے. آ کے جب چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا اچھا کیا عطا ہوا، کیا انعام ہوا؟ فرمایا نماز لے کے آیا ہوں 50. فرمایا یا رسول اللہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، بھگت چکا ہوں، آپ کی امت یہ بوجھ نہیں سہار سکے گی، یہ بوجھ نہیں سہار سکے گی. پھر کیا کروں؟ اللہ سے جو ہے وہ درخواست کیجئے، التجا کیجئے کہ اس تعداد کو کم کر دیں. دوبارہ گئے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا باری تعالیٰ میری قوم بڑی کمزور ہے، میری امت جو ہے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے، کم کر دیں. کم ہونی شروع ہوئیں، 40 ہوئیں، 30 ہوئیں، 20 ہوئیں، 10 ہوئیں. آخری دفعہ جب آئیں تو پھر ہر دفعہ آتے موسیٰ علیہ السلام پھر واپس بھیج دیتے، پھر جا کے التجا کرتے، پھر کم ہو جاتی. پھر آخری دفعہ جب رہ گئیں 5 تو پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ یہ بھی زیادہ ہیں. فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے. اللہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ ہم نے تو 50 کہی تھیں، ہم اپنی بات میں پکے ہیں، تم 5 پڑھو، تمہیں 5 کی اپروول ہو گئی لیکن ثواب تمہیں 50 کا ہی دیا جائے گا.
اب دیکھ لیجئے کہ ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اگر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہمیں وہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم نماز جو ہے وہ پڑھ سکیں، ہم اس ایک سجدے سے بھاگتے ہیں، ہمیں دنیا کے کام زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ آپ کا نبی کہاں سے جو ہے وہ جا کے لے کے آ رہا ہے یہ تحفہ، اور ایک کے بدلے میں جو ہے وہ کتنا ثواب جو ہے وہ 10 کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس ایک سے بھی نہیں بھاگتے، ایک سے بھی بھاگتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، ہم پھر بھی جو ہے وہ وہی اپنی دنیا کے کاروبار میں کھوئے رہتے ہیں۔ وہ نماز میں تو اللہ کا تو گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے، لیکن ہم نہیں رکتے، ہمارا بزنس نہیں رکتا، ہماری دکان نہیں رکتی۔ ہم کہتے ہیں پرائرٹی ہماری یہ ہے، ہماری پرائرٹی آخرت ہونی چاہیے، اور آخرت ہے، لیکن اگر ہم دنیا کے اوپر جو ہے وہ پرائرٹیز دیں گے تو پھر آخرت ہماری جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ یہ 4 تحائف تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے دیے گئے، اور واپس آئے، جب بیت المقدس میں آئے تو پھر دیکھا وہاں پہ کیا کہ تمام انبیاء کرام کی جماعت وہاں پہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے آپ کو امامت کے منصب کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ آپ نے فجر کی نماز ان کو پڑھائی وہاں پہ، اور پھر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ اسی براق سے واپس جو ہے وہ پھر لے آیا گیا خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں، اور مسجد الحرام میں پھر آپ اسی طرح جو ہے وہ حتیم میں ٹیک لگائے ہوئے جو ہے وہ پائے گئے۔ کل میں نے ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ یہ جب کہا گیا عبد ہی، عبد کو لے جایا گیا، یہ خواب نہیں تھا۔ عبد کس کا مجموعہ ہے؟ بندہ، جسم اور روح کا، یہ دونوں چیزیں ساتھ گئی تھیں۔ اور پھر جب اٹھے، اب آپ سوچ رہے ہیں اس وقت کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ تو دیوانہ سمجھیں گے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ وہاں سے گزرا، کیونکہ نشست رہتی تھی ان لوگوں کی، قریش کے سارے لوگوں کی اسی خانہ کعبہ کے آس پاس میں۔ تو ابو جہل گزرا، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی بات تو نہیں سیکھ لی؟ فرمایا ہاں ہے۔ نے کہا کیا بات ہے؟ نے کہا میں رات کو بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں۔ اب وہ جانتا تھا، اندر سے پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا یہ بات دوسرے لوگوں کی موجودگی میں کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں کہہ سکتا ہوں۔ بلایا فلاں 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 آ جاؤ، سب کو اکٹھا کیا، شور شرابہ کیا، بلایا اور پوچھو دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ ہاں میں رات کو بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ نے استہزاء اڑانا شروع کر دیا، کچھ نے جھوٹا کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، رات کو آپ یہاں پہ تھے، ابھی بھی صبح یہاں پہ ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بات سن لو۔ اچھا، کچھ لوگ کہنے نکلے، اور کچھ ایسے جو کم ایمان والے تھے انہوں نے اس بات کو لے کے اپنا ایمان جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے، تالیاں پیٹنی شروع کر دی کہ دیکھو محمد، استہزاء اڑانا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں میں تفصیلات بتا سکتا ہوں۔ اچھا، کچھ لوگ وہاں پہ شام کے تاجر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں یہ تو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفر نہیں کیا بیت المقدس کا، چلو امتحان لے لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کہ بیت المقدس کی عمارت کیسی ہے۔ اب اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں مبارک نہیں تھی، تھوڑا سا دل کو اندر سے پریشانی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کو اپنے سامنے دیکھنے لگے، اور آپ نے ایک ایک چیز جو ہے وہ علامتیں نشانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان تاجروں کو بیان کر دی، اور ان تاجروں نے تصدیق کی جنہوں نے اس کو دیکھا ہوا تھا کہ ہاں بیت المقدس ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب واپسی میں آ رہا تھا تو فلاں قافلہ وہاں پہ تھا، اس قافلے سے میں نے پانی بھی پیا تھا، اور میں نے نشانی بھی چھوڑی تھی اپنی کہ میں یہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ کوئی پانی پی کے گیا ہے۔ بتایا کہ فلاں اونٹ کے اوپر فلاں سوار تھا، اور فلاں اونٹ کا فلاں گھٹنا اس طرح مڑا ہوا تھا، یہ نشانیاں بتائی گئیں۔ اور فرمایا کہ وہ اس منزل پہ تھے رات کو، اور اس کے بعد پہنچ جائیں گے لوگ، اس کے بعد بھاگے باہر جا کے دیکھیں کہ ہاں یہ قافلہ آتا ہے، کیا محمد صحیح کہہ رہے ہیں؟ جب قافلہ آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی تصدیق بھی کی۔ اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آج یہ بات جا کے جو ہے نا وہ ابو بکر صدیق کو، ابو بکر کو کہتے ہیں، ابو بکر بڑا ان کا حامی برتا ہے، آج ان سے پوچھیں گے، ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق جو ہے وہ ابو بکر اپنے اس مذہب سے پھر جائیں۔ گئے جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں رات کو میں بیت المقدس ہو گیا تھا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ بیت المقدس ہو گئے؟ کہا ہاں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا میں آپ کے پاس تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے فرشتہ آتا ہے، اور جو ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں بغیر ان سے بات سنے ہوئے بھی۔ اسی بات پہ آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑ گیا تھا۔ تو یہ مختصراً جو ہے وہ سفر معراج مبارک ہے، جس میں کہا گیا کہ وہ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف سیر کروائی۔
وہ دور والی پرے کنارے والی مسجد جس کا ارد گرد کا ماحول بڑا برکتوں والا ہے، زمین بڑی فرٹائل ہے، انبیاء اکرام کا مسکن ہے رہا ہے، انبیاء اکرام کا تبلیغ کا مرکز رہا ہے، انبیاء اکرام وہاں پہ مدفون ہیں، لنُرِیَّہُ تاکہ ہم دکھائیں اس کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، من آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ یہ وہ مختصراً میں نے آپ کو وہ نشانیاں بتائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں۔ یہاں سے لے کے وہاں تک ایک بات شاید میرے ذہن سے نکل گئی کہ جس وقت مسجد اقصیٰ سے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 پیالے پیش کیے، ایک پیالہ دودھ کا تھا، ایک پیالہ شراب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے دودھ کا پیالہ جو ہے پسند فرمایا، تو فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی اس پیشن گوئی کے نتیجے میں آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس وقت 1.5 ارب مسلمان جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور جیسے کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو بچنا کس سے ہے؟ ہمیں اسی ایک شرک سے ہے۔ ہم نے حال دیکھ لیا بے نمازیوں کا کیا حال وہاں پہ دکھایا گیا، دیکھ لیا ہم نے کہ بخیل لوگوں کا کیا حال دکھایا گیا، جہاز سے بھاگنے والوں کا کیا حال دکھایا گیا، سود خوروں کا کیا انجام دیا گیا، ذمہ داریوں کے اوپر ذمہ داریاں لے کے اپنے منصب کو اچھی طرح اس کو پورا نہ کرنے والوں کا حال کیا بتایا گیا، سب سے بڑھ کے پھر زانیوں کا کیا حال بتایا گیا۔ تو یہ ساری نشانیاں تھیں جو اللہ نے اپنے پیارے رسول کو دکھائیں، تاکہ پیارا رسول جب دیکھ لے اور آ کے پھر لوگوں کے لیے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے اس کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے، اور اسی گواہی جس گواہی کے لیے بھیجا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اس کی جو ہے وہ تائید کروائے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ لوگ نہیں مانتے اس کو، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہی جو ہے وہ بات کر لی گئی، جیسے کتنی دفعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں افطرا کر لیا ہے، گھڑ لی ہیں یہ چیزیں۔ اسی کے بارے میں جو ہے اگر آپ دیکھیں اسی سورہ مبارکہ کی آیت میں 60 میں دیکھیں، ایمان بالغیب ہے، ایمان دیکھ کے نہیں آئے، اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں کرایا ہم نے وہ نظارہ آپ کو جس کے نہیں ہم نے کیا اس کو، اس نظارے کو، اس مشاہدے کو، وہ جس کو دیکھا ہے آپ نے، مگر لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ جس طرح ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن ہم جنت کے طلبگار ہیں، جس طرح ہم نے جہنم نہیں دیکھی اس کے بچاؤ کے ہم جو ہے وہ طلبگار ہیں، جس طرح ہم نے جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جب ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا فرشتوں کا ہم مانتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے غیب سے اس کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہی آزمائش ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ والذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب کے ساتھ ہی مان لاتے ہیں۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب اٹھایا جائے گا تو پھر وہ صحیح حدیث میں 4 چیزیں ہی ہیں، پوچھا جائے گا سب سے پہلے من ربوں کا، تیرا رب کون سا ہے، من دینوں کا، من رسولوں کا، تیرا رسول کون سا ہے، من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، اور پھر پوچھا جائے گا کہ تجھے سب کچھ کیسے پتہ چلا۔ تو پھر اس وقت بندہ مومن عرض کرے گا کہ میرے پاس قرآن تھا، میں نے اس قرآن میں سے پڑھا اور اس کے اوپر میں ایمان لے آیا، میں نے نہ دیکھا تھا۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، مجلس اللہ کے بندوں کی لگی ہوئی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں سے باوجود اس کے جاننے کے کہ ذرا پتہ کرو کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تیرا ذکر ہو رہا ہے، اللہ جاننے کے باوجود۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تیری تسبیحات کر رہے ہیں۔ اچھا وہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ان کا کیا اللہ نے مجھے انہوں نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اچھا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ وہ جنت کے طلبگار ہیں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو اگر انہوں نے دیکھا ہوتا تو اللہ پھر اور شدت سے جو ہے وہ جنت مانگتے۔ اور پھر اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ کے طلبگار ہیں، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ جو ہے وہ تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا بھی مشاہدہ کرایا گیا یہاں پہ، اور وہ نعمتیں دکھائی گئیں جن کا تذکرہ الفاظ میں ہمارے سامنے بس میں نہیں ہے، نہ کسی نے سنی ہے، نہ کسی نے دیکھی ہیں، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ آئی ہیں۔ وہ کیا ہوگی، کیسے ہوگی، ہمیں تو صرف ایک ہی بات جو ہے وہ کہہ دی گئی ہے، جنات تجری من تحت الانہار، کہ وہ جنتیں جس کے نیچے جو ہے وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر ساتھ ہمیں یہ کہہ دیا گیا خالدین ابدا، کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے، یا ہم نے یہ چند لمحہ جس میں سے مجھے آپ کو کسی کو نہیں پتا اگلا سانس میرا ہے یا نہیں ہے،
ہم اس کے لیے تو محنت کر رہے ہیں، اگلے کے لیے محنت نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔